قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 256 257 کی تلاوت ہوئی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ جو زندہ جاوید ہے، جو کائنات کے نظم کو تھامے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی ہے اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس بات کے علم کے جو خود اللہ بتانا چاہتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ زمین و آسمان کی حفاظت سے تھکتے نہیں ہیں، اور اللہ پر آسمان اور زمین کی حفاظت گرا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہی ذات عالی شان ہے، باعظمت ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کی گنجائش نہیں. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت آشکارا ہو چکی ہے. ومن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کیا. ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا.
فقد استمسك بالعروة الوثقى، اس نے ایسی مضبوط ڈور پکڑ لی ہے، لن انفصام لها، جو ٹوٹے گی نہیں۔ فقد استمسك بالعروة الوثقى، اس نے وہ مضبوط کڑا حلقہ پکڑ لیا ہے جس میں ٹوٹن نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہی خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کے حامی اور ناصر اللہ ہی ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت انہیں روشنی سے نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ مفسر کبیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے حی کا ترجمہ کیا ہے الذی لا یموت ابدا، یعنی جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اسی ترجمے کا اردو میں رعایت کرتے ہوئے حی کا ترجمہ کیا گیا ہے زندہ جاوید، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ان کی ابتدا، ان کی انتہا، ان کے سوا نہ کسی کو معلوم ہے اور نہ اس کے معلوم کرنے کی کوشش اور جتن ہونی چاہیے۔ جو اس چکر میں پڑا وہ ہمیشہ کے لیے رادہ درگاہ ہو جائے گا، خدائی مار اس پر پڑے گی۔ الحی، زندہ جاوید وہی ہیں۔ القیوم، قیوم سب کو نہیں کہا جاتا، اسی لیے انسانوں کا نام جب رکھا جاتا ہے تو صرف قیوم نہیں رکھا جاتا، بلکہ نام کا ایک حصہ القیوم ہوتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے عبد القیوم۔ اسی لیے علماء نے بہت صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کا، کسی انسان کے نام کا حصہ ہو تو صفاتی نام سے کبھی بھی اس انسان کو بلانا صحیح نہیں ہوگا۔ عبد الرزاق نام ہے، رزاق رزاق کہنے لگے۔ عبد الغفار نام ہے، غفار غفار کہنے لگے، صحیح نہیں ہے۔ القیوم وہی ذات ہے جو زندہ جاوید ہے، جو خود اپنے بارے میں حی کہہ رہی ہے، وہی قیوم ہے۔ کیوں؟ قیوم وہ ذات ہوتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی اپنی جگہ پر ایسا فٹ کر دے، رکھ دے کہ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہ پیدا ہو۔ آپ اور ہم ابھی اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچاننے کی اور اس کی ذات میں ان صفات کے مکمل ہونے کی غور و فکر کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اس کی قدرت، اس کی طاقت کا ایک معمولی سا نمونہ ہے آسمان۔ اس نے اس کو ایسا فٹ کر رکھا ہے، ایسا سنبھال رکھا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کہیں سوراخ، کہیں لیکیج، کہیں کوئی کمزوری، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ہے القیوم۔
اس کے بعد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. یہ کہہ رہے ہیں خود اللہ. لہذا پتہ چلا کہ یہ کتاب جو ہمارے آپ کے سامنے ہے اللہ ہی کی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا، توجہ سے سنیے گا، کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ اسی انداز اور طریقے پر رہے گی. ذرا توجہ سے سنیے گا، بائبل آسمانی کتاب کہی جا رہی ہے نہیں، صاف کہتا ہوں. انجیل ہے آسمانی کتاب، بائبل نہیں ہے. لیکن بائبل کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آسمانی کتاب. اب اس آسمانی کتاب میں اللہ کے بارے میں سنیے گا غور سے. کوئی اگر ٹیپ کرے ویڈیو بنا کے اعتراض نہیں ہے، یا تو خود بن رہا ہے، اس لیے بولنے کے بعد بھولوں گا نہیں انشاءاللہ. نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بائبل یہ کہہ رہی ہے اللہ وہ ہے جو تھک جاتا ہے، اللہ وہ ہے جس کو کام کے بعد آرام کی ضرورت پڑتی ہے. بائبل یہ کہہ رہی ہے اللہ وہ ہے جس کو ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونگ بھی اللہ کو نہیں آتی ہے اور نیند بھی آتی. اب آپ کہیں کہ کیا فرق پڑا؟ زمین و آسمان کا فرق پڑا. کیونکہ اونگ جس کو آئے گی، نیند جس کو آئے گی، جو زندہ جاوید نہیں ہوگا، جو سب کو سنبھال نہیں سکے گا، یہ ساری کمی کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ اور معبود کیسا ہوگا یہ یاد رکھو. معبود وہی معبود بن سکے گا جو الحی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندہ جاوید ہے، اس کی ابتدا انتہا اس کی مخلوق کو نہ معلوم ہو، قیوم کائنات کے ذرے ذرے کو سنبھالے ہو، نیند اور اونگ اس کے قریب نہ آتی ہو. معبود یہ بنے گا. ارے سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عقیدہ ہے عقیدہ، صرف جنات بھگانے کی آیت الکرسی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے عقیدہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ پھر سے کہتا ہوں، اللہ کو ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، نیند اس کو آتی ہے، کام کے بعد تھک جاتا ہے. تو یہ سارا عیب اللہ میں بائبل بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی ہے؟ ارے بولو نا، کائے کو ڈر رہے ہو؟ کمال ہے یار. عقائد میں کبھی کسی سے ڈرا نہیں جائے گا. مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی سے صلح نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات و صفات دودھ سے زیادہ بالکل صاف ستھری ہے. دودھ میں تو ملاوٹ، آمیزش، اس کو کسی چیز سے گڑبڑ کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات و صفات میں کسی نے گڑبڑ کیا تو اس کا خود گڑبڑ ہمیشہ کا ہو جائے گا. لہذا بائبل جھوٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بائبل کا جھوٹ کون کھولا؟ یہ قرآن کھول رہا ہے، جو قرآن آپ کو سنایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بائبل، یعنی آپ کہیں یہ انگریزی میں انجیل ہے، میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو انجیل میں جو جھوٹ ملایا گیا، اسی جھوٹ کو غلط کہنے کے لیے قرآن کو بعد میں لایا گیا. اور جس کتاب میں صحیح بات ہوگی وہ پہلی کتاب کو ختم کر دے گی. کیا کر دے گی؟ لہذا اب کوئی آسمانی کتاب آسمانی رہ گئی نہیں ہے. مسلمان کس کو آسمانی کہے گا؟ صرف، ارے بولو نا، یہ نہیں کہے گا 4 کتاب موجود ہے دنیا میں. نہیں، ہاں ہمارے عقائد کے اعتبار سے مشہور ترین 4 کتابیں ہیں جو آسمانی ہیں، مشہور. سمجھ رہے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل، آخری قرآن. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے سامنے وہ ساری کتابیں صحیح ہیں. نہیں، اس میں اب جھوٹ آ چکا ہے. بائبل اللہ کی ذات و صفات میں کمی پیدا کر رہی ہے، نقصان پیدا کر رہی ہے، عیب نکال رہی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ زندہ جاوید ہے،
قیوم کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اور تو اور اس کو اونگ اور نیند بھی آتی نہیں ہے۔ بائبل کی دیکھا دیکھی اس دیش کے دھارمک لوگوں نے بھی اپنے بھگوانوں کو بتایا کہ انہیں بھی نیند آتی ہے رات کو۔ آپ دیکھیں، آپ دیکھتے نہیں، میں دیکھ چکا ہوں، میں تو اندر تک گیا ہوں، فخر کی بات نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اندر تک گیا، سب دیکھ کے آیا، ہریدوار بھی گیا، کانچی پورم میں بھی گیا، جا کے آیا اندر۔ دیکھو کتنا گورکھ دھندا ہو رہا ہے، کرپشن تو اصل وہی ہے، کیا کوئی کرپشن مٹائے گا؟ بہرحال چھوڑو، دوسری بات، اس نے بھگوان کے سامنے پردہ کھینچ دیا۔ جیسے ہم آپ سوتے ہیں تو کھڑکیوں پر، ونڈو پر کیا کرتے ہیں؟ پردہ لگا دیے، اور یہ مین لائٹ بند کر دی، نائٹ بلب لگایا، پھر مندر کا دروازہ بند کیا۔ ہمارے جیسا شرارتی کوئی تھا، میں ہی تھا، کہہ دیجیے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کیا وہ بند کر کے جا رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں کہا نہیں، یہ لائٹ اور پردہ اور پھر تالا۔ تو کہا بھگوان پورے دن سب کی پرارتھنا سن سن کر، کرپا کر کر کے تھک چکے ہیں، اب آرام کریں گے، ریسٹ کریں گے۔ اب کچھ اور بولوں تو کوئی ویڈیو بنا رہا، اس کو خراب لگے گا، اس کی ویڈیو بازار میں چل نہیں پائے گی، اسی لیے صاف کہتا ہوں جانے تھا، آگے مت سنو۔ لیکن میرا اللہ وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور ذرہ برابر اس کی قوت طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ خزانہ اس کا دیکھ لیجیے آپ، 200-250 کلو ٹماٹر ہوا، انسانوں نے اپنے طور پر مہنگا کیا، کم کھایا، لیکن اس کی پیداوار آپ جا کے دیکھ لیجیے، کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ معلومات کر لیجیے۔ مچھلیاں کتنی نکل رہی ہیں، بھاؤ دھکا پہ جائیے، پلاوا میں جائیے، کہاں جائیے، ساری مچھلی، عجیب عجیب قسم کی مچھلی۔ کبھی یہ پتا چلا مچھلیوں نے ہڑتال کر دیا ہے؟ مچھلی بیچنے والے ہڑتال کریں گے، مچھیرے ہڑتال کریں گے، مچھلیوں نے ہڑتال کیا؟ وہاں سے اعلان ہے کہ نہیں، تم کو ہم نے پیدا ہی کیا ہے اپنے بندوں کی بھوک مٹانے کے لیے، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا تم کو روز پیدا ہونا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو جوڑو۔ بہرحال کیا فرمایا آگے سنیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ آسمان کا مالک کوئی اور، بارش کا مالک کوئی اور، زمین کا مالک کوئی اور۔ ماتا کہو، متھا ٹیکو، ارے تم سے زیادہ بدھو تو کوئی نہیں ہے۔ جس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے اس کا تو تم مذاق اڑا رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ یہ پیشانی اتنی گھٹیا نہیں ہے کہ جہاں مل جائے 4 پیر کا جانور تو اس کے پیشانی پر اپنی پیشانی رگڑنے لگو، میری ماں کھڑی ہے۔ اتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت وہی کرے گا جو شیطان کا دوست ہوگا۔ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ان ماں باپ، ان خون کی اولاد ہیں جن کے ماں باپ مسلمان تھے، اس لیے کم سے کم اپنے ماں باپ کو 3 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ سے کہیے کہ اس کا ثواب دے دیجیے میرے باپ اور میری ماں کو، ان کی وجہ ان کے خون سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، ورنہ کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یہ ذرا توجہ سنیے گا، کل کی بات رہ گئی تھی، آج اس میں آ رہی ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ انبیاء، شہداء، صالحین، اور صالحین میں بھی سب نہیں،
انبیاء شہداء کے بعد صحابہ کرام، ان حضرات کو اللہ تعالی خصوصی پرمیشن اجازت دیں گے سفارش کرنے کی۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء، شہداء، صحابہ، صالحین جو بھی ہیں اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کریں گے، پہلے اللہ کہیں گے آپ کو ہم یہ پرمیشن دے رہے ہیں، اب آپ سفارش کیجئے۔ ایک بات یہ فٹ کر کے پکڑ کے رکھیے۔ دوسری بات، انبیاء، شہداء، صالحین، صحابہ جو بھی، ہر ایرو گیرو نتھو خیرو، بالکل یو پی کی ٹھیٹ زبان بول رہا ہوں، یعنی گرے پڑے لوگوں کی یہ لوگ سفارش کریں گے۔ خاص طور سے کافر مشرک کی سفارش انبیاء، شہداء، صالحین کریں گے ہی نہیں، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، بیٹی ہو۔ کیوں؟ اسی قرآن میں 5ویں پارے میں سورہ نساء میں پڑھیں گے زندہ و سلامت انشاءاللہ ہم آپ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یقیناً اللہ ان لوگوں کی بخشش کریں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ لہذا دو بات یاد رکھیں گے، کوئی نبی دوڑتا ہوا، کوئی ولی بھاگتا ہوا، کوئی صحابی شور مچاتا ہوا اللہ کے دربار میں سفارش کرنے خود نہیں جائے گا، وہاں سے لسٹ آئے گا، یہ لوگ ہیں، اور یہ جس کی چاہے تھوک بھاؤ سے سفارش کرنے لگے کہ میرے پاس یہ آئے تھے 2 لاکھ لوگ، سب کی کر دوں، دھوکے میں نہ رہیے گا۔ تو کوئی اپنی مرضی سے نہیں سفارش کرے گا، اور ہر ایک کی سفارش ہوگی، مشرک کافر کی نہیں ہوگی۔ اللہ اجازت دیں گے اور یہ حضرات ایمان والوں کی سفارش کریں گے۔ لہذا اس آیت کے ٹکڑے میں 3 بات یاد رکھنا ہے۔ ہر ایک پیغمبر نبی سفارشی ہوگا نہیں، ہر ایک کی سفارش کر دی جائے گی نہیں، کافر مشرک کی ہوگی نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ کی بات ہے اس میں، جو مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ پیر ولی کو کائنات میں اختیار ہے اور وہ دربار الہی میں آنکھ بند کر کے تھوک بھاؤ ہماری سفارش کریں گے، اور وہ سجدے کرتے ہیں قبروں پر، تعزیہ سے منت مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ مسلک وسلک یہ نہیں ہوتا۔ مسلک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کا کوئی دخل نہیں، باقی یہ کہ نماز میں آپ رفع یدین کریں یا نہ کریں یہ مسلک ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن قبروں پر سجدہ کرنا، منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا اور بتوں کے سامنے جھکنا، یہ دونوں برابر برابر ہیں، دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ناراض ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھو، عقائد کا مسئلہ ہے، یہ یہاں چھوٹی سی جگہ سے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی صلح نہیں ہوگی۔ لہذا ایک دوسری بات توجہ سے سنیے، یہ جو کہنا کہ میں فلاں پیر اور ولی کے حلقے میں شامل ہو گیا ہوں، اب جتنا گناہ چاہوں کروں، آنکھ بند کر کے تھوک بھاؤ سے یہ سفارش کریں گے، اسی لیے بہت سے لوگ آگے بگڑ کر یہ بھی کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں، بہوؤں اور لڑکیوں سب کو ان کے سامنے لے کر آئیں گے۔ کیوں؟
ولی جب تک ان کو نہیں دیکھے گا تو کل میدان محشر میں کیسے پہچان کے سفارش کرے گا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ سفارش کو اللہ کے سامنے لے جا کر اللہ کی ذات مختار کل، سفارش بھی مختار کل، یہ بالکل برابر کر دیا، یہ غلط ہے۔ اب کچھ اور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سفارش کہیں ہے ہی نہیں، یہ سفارش غلط عقیدہ آپ کا ہے۔ کون کہتا ہے سفارش ہوگی؟ کہیں نہیں ہوگی۔ اس نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور کل والے سبق میں بھی اس نے نہیں سمجھا ولا شفاعۃ، اور اس بخاری کی حدیث کو بھی نہیں سمجھا جس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سیدنا جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، چاروں اپنے مقرب فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، امام الانبیاء کی قبر اس کو احتراماً کہو، معبود بنا کے نہیں، روضہ یہ کھلا ہوگا اور یہ حضرات دور سے دیکھ لیں گے امام الانبیاء اپنے جسم اطہر سے مٹی کو یوں جھاڑ رہے ہیں، تو باقی سب تینوں فرشتے جلدی سے جبریل علیہ السلام سے کہیں گے آپ سلام کرو، وہ کہیں گے نہ میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے، تم کرو، وہ کہیں گے میں کیسے کروں، میں نے تو ان کی جان نکالی ہے۔ پھر کہا جائے گا آپ کرو، کیوں؟ آپ ہی کبھی کبھی دن میں کئی مرتبہ ان کے پاس جاتے تھے، اس لیے آپ سلام کرو۔ تو جب امام الانبیاء کو یہ سلام کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور جواب دے کر یہ نہیں پوچھیں گے بیٹی میری فاطمہ اس کو کہاں چھوڑ کے آیا، علی کو کہاں چھوڑ کے آئے، فلاں سے فلاں میرے جو تھے ان کو کہاں، حضور سب سے پہلے پوچھیں گے جبرائیل میری امت کہاں ہے یا اللہ۔ اس کے بعد حضور وہاں سے چلیں گے ان حضرات کے ساتھ اور سیدھے آ کر عرش کے سامنے سجدہ میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بہت غصے میں ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، یہ سوال ہو رہا ہے سورہ مومن 12 نمبر 24 سورہ یہ ٹکڑا، لمن الملک اليوم، سناٹا ہے، کون بولے گا کہ ہاں انا ملکن، میں بادشاہ ہوں، کوئی نہیں، کسی کی ہمت نہیں۔ اللہ غصے میں پھر کہیں گے للہ الواحد القہار، آج تو ایک اللہ کی ہے جو بڑا زبردست ہے، آج سب کا حساب ہو کر رہے گا۔ یہی اعلان کافی دیر سے ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء اسی حالت میں تشریف لائیں گے اور سجدے میں پڑے، اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے، جو محبوبیت دے رکھی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، ختم نبوت دی ہے، ختم الرسل بنایا ہے، سید الانبیاء بنایا ہے، بیت المقدس کی مسجد میں سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے، آپ سجدے میں ہیں، اللہ کہیں گے کہیے کیا کہنا ہے، آپ کی سنی جائے گی۔ علماء اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، سب سے پہلی سفارش اللہ نے پہلے کہا یا امام الانبیاء پہلے بولے ہیں؟ ارے بولو نا، اللہ نے کہا کہ اب آپ کہیے، اب کہہ رہے ہیں آپ، رب سارے انسان پریشان ہیں، ان کا حساب و کتاب آپ شروع کر دیجئے، اب عدالت لگ رہی ہے۔ تو اللہ کے پوچھنے پر بولے آپ نا، کہ وہاں جا کر اللہ میاں کو پکڑ کے کہنے لگے بولیے جلدی سے سب کام کیجئے، کیا آپ لگا کے بیٹھے ہیں، ایسا امام الانبیاء کہیں گے؟ لہذا یہ دھوکہ جو لوگ دے رہے ہیں کہ صاحب سارے گناہ کرو سفارش ہو کر رہے گی، وہ بھی دھوکے میں ہے، اور جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، سفارش کی اجازت جن لوگوں کو ملے گی وہی سفارش کریں گے، اور کن کے لیے اجازت ملے گی؟ ایمان والوں کے لیے، مشرک کافر جو بھی ہو سب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ دھوکہ میں نہ کھائیے گا کہ میرے دادا بہت بڑے ولی تھے، بمبئی میں گھر گھر لوگ جانتے تھے، تو میں گناہ کرتا رہوں میرے دادا مجھ کو بخشوا لیں گے،
دادا بھی پھنسیں گے، تم بھی پھنسو گے. اس لیے صاف ستھرے انداز میں رہو. سمجھ میں بات آئی؟ موضوع ایسا چھڑا کہ وقت زیادہ ہو گیا. میں چاہتا ہوں یہیں بند کر دوں یا 2 منٹ اور لے لوں آپ کا. اچھا بس 2 منٹ میں پوری کر دوں بات، ورنہ بات تو پوری نہیں ہو رہی. آگے سنیے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے، جتنی کائنات، جتنی چیزیں مخلوق جان رہی ہے، جاننے کا دعویٰ کر رہی ہے. بڑے سائنسدان ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں یوں ہے، اللہ ان سے زیادہ جانتے ہیں. اور جن کو آج تک مخلوقات جانتی نہیں، وما خلفہم، اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ بندے، یہ انسان اس کے علم میں سے ذرہ برابر احاطہ گھیر یعنی کنٹرول کر سکتے. بندے ترجمہ ہو رہا ہے. کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، سو گئے لگتا ہے. اس لیے پتا چلا کوئی نبی، کوئی پیغمبر اپنی طاقت سے اللہ کے علم کا معمولی حصہ لے نہیں سکتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ دینا چاہیں سنیے. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے ان باتوں کے علم کے جو اللہ خود بتلانا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم سے مالا مال فرمایا جو اور نبی نہیں جانتے، جو اور انسان نہیں جانتے، صحابہ میں بھی کوئی نہیں جانتا، کائنات کا کوئی ذرہ قیامت تک نہیں جانے گا. لیکن بتایا کس نے؟ ارے بولو نا، کس نے بتایا؟ تو اب اللہ عالم الغیب ہوئی ہے یا حضور عالم الغیب ہوئی ہے؟ اسے بھائی گھبرائیے ذرا کہ جھگڑا لگا کے جا رہے بول جاؤ، میں ٹکر لے لوں گا. آپ گھبرائیے گا، مجھے تو عقائد ان کے بتانے ہیں. اللہ عالم الغیب ہوا کہ رسول غیب ہوا عالم الغیب ہوا؟ مولوی صاحب سے میرے تعلقات ہیں، میں نے 2 بار مولوی صاحب کے کان میں کہہ دی، تو آپ کو تو نہیں معلوم. تو مولوی صاحب وہ بات جانتے ہیں جو آپ جانتے، لیکن مولوی صاحب کب سے عالم الغیب ہو گئے؟ میں نے بتایا تو جان رہے نا بھائی. ارے بولو نا. اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے سنا یہ دیوبندی لگتا ہے، قاسمی ہوگا، دارالعلوم کا ہوگا، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی. بندے کہہ دیا نبی کو. کیا کہہ دیا؟ بندے کہہ دیا. اب میں نے بندے کہا نہیں کہا یہ تو الگ ایک بات ہے. میں جو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جب نبی کو بتا دیا تو نبی جاننے والا ہوا اللہ کے بتانے سے، عالم الغیب تو نہیں ہوا نا. یہ پوائنٹ آپ بتاؤ، یہ نہیں بتائیں گے. بتانا کیا ہے؟ وہ چلا چلا کے کہیں گے یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، یہ وہابی ہے. یہ نئی چیز مارکیٹ میں آپ لے کے آئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے یا نبی عالم الغیب ہے. بیچارے اس میں سے لگتا کچھ لوگ اس پارٹی سے بھی حلوہ کھا لیتے ہیں، اسی لیے بالکل سناٹا ہے، بالکل سناٹا ہے. یہ مولوی تو لڑا رہا ہے 8 مہینے کے بعد. ہم تو اس مسجد میں آتے تھے سوچ کر یہ صلح کل مسجد ہے، کوئی یہاں ٹکراؤ نہیں، لیکن اس نے تو ٹکراؤ پیدا کر دیا. میرے بھائی نہیں، ٹکراؤ والی بات نہیں، سمجھو اس کو. اللہ نے جب بتا دیا، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے زیادہ علم دیا. ساری کائنات کے ذرے ذرے سے علم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ایسا علم دے دیا، سب سے بڑا علم قرآن دے دیا جو ساری کتابوں سے کئی گنا علم اس میں ہے. بلکہ کہا جائے کہ اس کے سوا کہیں کوئی علم ہے ہی نہیں. تو پھر آپ یہ کہہ کے بھاگ رہے ہیں کہ نبی کی شان میں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں. آپ بات سمجھیے، ہم کو سمجھائیے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم سمجھائیں گے کیونکہ ہمارا دوسرا مسئلہ ہے، وہ آپ کو مبارک ہو، وہ آپ کو مبارک ہو. ہم ڈنڈے آپ کے پاس لے کے آنے والے نہیں، ہمیں بھی کوئی مطلب ہے.
آپ آرام سے اس جیون کو بسر کیجیے، ہاتھ چومیے چمائیے، انگوٹھا دباتے رہا کیجیے، یہ سب بٹن آپ کے پاس ہے، ان کے انکم کو آپ لیتے رہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھا کے اللہ کی کتاب کے سامنے کہہ رہے ہیں، آپ کی شان و شوکت پر ذرہ برابر دل میں ملال نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ساتھ ادا کرتے ہیں، اے اللہ جیب خالی، پیٹ خالی، ہاتھ خالی، لیکن آپ نے اپنے نبی اور اپنی ذات کے بارے میں ہماری عقل کو خالی نہیں رکھا ہے، یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چلیے آگے چلیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین، اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہ کہنا کرسی ایسی جیسے یہ غلط بات ہے، کرسی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص بہت کم عمر میں صحابی اور چچا زاد بھائی، قرآن کے بارے میں حضور نے ان کو کیا سند سرٹیفکیٹ دیا وہ سنیے گا۔ کیا کہا؟ حبر الامہ رئیس المفسرین، قرآن کا علم اللہ نے تم کو اے ابن عباس دے رکھا ہے، اس لیے بڑے بڑے صحابہ قرآن پاک کی تفسیر اس نوجوان صحابی سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کی ایمانی فراست جانتی تھی ایسا وقت آئے گا، کچھ لوگ کرسی یوں مانیں گے، کچھ لوگ کرسی کا انکار کریں گے، اسی لیے انہوں نے اپنی تفسیر میں کہا کرسی اے علم اللہ، کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، کہ اللہ کے علم نے اس پورے کائنات کو گھیر رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کائنات کا کوئی چیز علم سے باہر کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کیسی بارش ہو رہی ہے، 1 اگست سے یہاں رک گئی، یہاں رکی ہے نا، کیوں رک گئی تھی؟ آپ 21 جون سے بارش کی وجہ سے آپ کی طاقت ایسی نہیں تھی کہ دنیا کا سسٹم چلا لیتے میرا روڈ بمبئی کا، اللہ نے روکا کہ اب ذرا تھوڑا سوکھا ہو تو چلاؤ، لیکن بارش نہیں روکی، اور نہ کوئی دوسرا بھگوان بارش کو لے کے گیا، اللہ بارش کو 40 گاؤں میں، جل گاؤں میں، بھوساول میں کر رہے ہیں۔ یہ طاقت ہے اس میں، اسی کا علم ہے کہ بارش ہو رہی ہے وہاں، آسمان میں اس کی طاقت میں کمی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت سے تھکتے نہیں ہے، ان کو گرا نہیں گزرتا، یہ تو بھی میں بتا چکا ہوں۔ اب آخری دو صفت ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑے عالی شان ہیں، بڑے باعظمت ہیں۔ انہوں نے بہت آسان کیا اپنا نام لینا، اللہ کہا، اس کے آگے پیچھے القاب آداب جوڑنے کو نہیں کہا، اور اللہ کی 100 تسبیح، عظیم کی 100 تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ایسے بھاری بھرکم ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہ ترازو میں کل رکھا جائے گا، پلڑے میں رکھا جائے گا، تو ادھر کا پلڑا اوپر ہوگا اور یہ اتنا وزنی ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ صاحب اس کی عظمت کا وزن آپ کو اللہ کے فضل سے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔